ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو اللہ نے انہیں ان کی جانب بلا دی، وہی نافرمان ہیں۔ ہم نے پارہ 28 سورہ حشر کی آیت 19 سننے کی سعادت حاصل کی۔ بہت ہی فکر انگیز اور دل کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور نہ بنو۔ کیا نہ بنو؟ کیا نہیں بننا؟ فرمایا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں جیسا نہ بننا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ مثلا فرعون جیسے نہ بننا، فرعون نے اللہ کو بھلا دیا۔ حامان جیسے نہ بننا، حامان نے اللہ کو بھلا دیا۔ قارون جیسا نہ بننا، قارون نے اللہ کو بھلا دیا۔ نمرود جیسا نہ بننا، نمرود نے اللہ کو بھلا دیا۔ شداد جیسا نہ بننا، قوم عاد جیسا نہ بننا، قوم ثمود جیسا نہ بننا، ابو جہل جیسا نہ بننا، عتبہ جیسا نہ بننا، شیبہ جیسا نہ بننا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تم ان جیسا مت بننا۔ اس طرح اپنے زمانے میں غور کرتے چلے جائیں، ہر وہ شخص جس نے اللہ پاک کو بھلا دیا، دنیا میں دنیاوی نعمتوں میں غرق ہوگا، خدا بندے قدوس کی یاد سے بیگانہ ہو گیا، فرمایا اس جیسے ہرگز مت بنیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کو بلایا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اور یہ خدا کا راستہ ہم ان جیسے ہو جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون، تو اللہ نے ان کی جانیں بلا دی۔ یہ ہوگا جو اللہ کو بلا دے گا، ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کی جانیں بلا دی۔ اولئک هم الفاسقون، اور وہی نافرمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب سزا ہے، انسان اللہ کو بلاتا ہے تو جب انسان نے اللہ کو بلایا تو اس پر پتھر نہیں برسے، زلزلہ نہیں آیا، آگ نہیں برسی، بلکہ اس کو خود اپنا آپ بلا دیا گیا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سخت ترین عذاب ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ اللہ کو، اللہ کی یاد کو بھول جاتے ہیں، جو ذکر الہی سے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور روز قیامت انہیں اندھا کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ اب شخص اللہ کے حضور عرض گزار ہوگا کہ رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ کہ میں اندھا تو نہیں تھا، جب میں بھلا تھا دنیا سے یہاں آیا تھا میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، میں تو آنکھوں والا تھا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بلا دیا تھا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا جب بندہ اللہ پاک کو، اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اسے اس کی اپنی ذات ہی بلا دی جاتی ہے۔ جب اس کی اپنی ذات ہی اس کو بلا دی جاتی ہے تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ یعنی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود کو بھول جانا یہ عذاب الہی کا دروازہ ہے۔ جب بندہ خود کو بھول جاتا ہے تو پھر بندہ خود اپنے پیروں پہ چل کر عذاب الہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پچھلی لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، یعنی ان کو جن نیک اعمال کی نصیحت کی گئی تھی، جب وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے پھر کیا ہوا؟ کیا ان پر پتھر برسائے گئے؟ نہیں۔ کیا ان پہ فوری زلزلہ آ گیا؟ نہیں۔ کیا آسمان سے آگ کی بارش برسی؟ نہیں۔
کیا زمین پھٹی، زمین پہ دستار دیا گیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ کیا اس وقت فوراً ان کے چنگاڑ کا عذاب آ گیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ کیا اس وقت فوراً ان کا رزق بند کر دیا گیا؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بھلا دیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے، ان کے لیے عیش و عشرت کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ انہوں نے نمازیں چھوڑی، انہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑا، نیک اعمال چھوڑے، ماں باپ کی فرما برداری چھوڑی، انبیاء کرام کی اطاعت چھوڑی۔ نتیجے میں ہم نے کیا کیا؟ ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ان کا رزق بڑھا دیا، ان کو اور سہولتیں دے دی۔ انہوں نے تو اللہ کی نافرمانی کی تھی نا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ہم نے دروازے کھول دیے، آسمان سے بارشیں برسی، زمین نے ان کے لیے سونا اگایا، رزق کی فراوانی ہو گئی، وہ اوپر نیچے سے مال و دولت میں گر گئے، مال ہی مال جمع ہو گیا، دنیا ہی دنیا جمع ہو گئی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، نصیحتوں کو بلا دیا۔ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، کہ جو انہیں چیزیں دی گئیں، کہ رزق وسیع کر دیا گیا، بارشیں دے دی، ہر چیز بڑھ گئی، وہ خوش ہو گئے۔ ہم تو رب کی نافرمانی کر رہے تھے، ہمیں اتنا کچھ مل گیا، دنیا ہمارے لیے اور اچھی ہو گئی ہے۔ افسوس، وہ نعمتوں میں کھو گئے، نعمتیں دینے والے کو بھول گئے۔ اب وہ اپنی موت کو بھول گئے، وہ دنیا میں کھو گئے، خود کو بھول گئے، غفلت میں سر دبا غرق ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اب ہم نے اچانک پھر ان کو پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں نے اللہ کو، اللہ کے دین کو، نیک اعمال کو بلایا تو سب سے پہلے ان کو کیا سزا دی گئی کہ ان کو غفلت میں ڈال دیا گیا، وہ خود کو بھول گئے، اور جب وہ پوری طرح اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے، وہ خود کو بھول گئے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کو بلایا، انہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو بلایا، اس کے بدلے میں سزا کیسے شروع ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو غفلت میں ڈال دیا، اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے، غفلت میں کھو گئے، خود کو بھول گئے۔ تو اسی غفلت میں پھر عذاب کا کوڑا برسا، ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا۔ تو پتہ چلا خود کو بھول جانا یہ عذاب الہی کا دروازہ ہے۔ پہلے بندہ اللہ پاک کو بھولتا ہے، اللہ کا ذکر بھولتا ہے، پھر خود کو بھولتا ہے، اور پھر عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں وہ لوگ غور کریں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نیکیاں نہیں کرتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی کیوں نہیں، بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو سال میں صرف 2 نمازیں پڑھتے ہیں، عید الفطر پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ یہ 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، پورا سال ہی مسجد میں نہیں آتے، بالکل دن بھر جن کو خدا کا نام لینے کی توفیق ہی نہیں، ایسے بھی ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے اٹھتے ہیں، رات کو سوشل میڈیا پہ گناہوں بھری ویڈیوز ریلز دیکھ کے سو جاتے ہیں، گندی گالیاں تو تکیہ کلام ہوتا ہے منہ سے نکالتے ہیں۔ پہلے ایک کاروبار تھا، اب دوسرے کاروبار میں بزی ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے دوسری طرح، یعنی مصروف ہوتے چلے جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں وہ کھو جاتے ہیں۔ ایک شاپ کھول لی ہے کاروبار کی، دوسری کھول لیں، تیسری کھول لیں، ہر طرف سے مال آنا چاہیے۔ اب بندہ اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے، دنیاوی مصروفیات بڑھتی چلی جائیں گی، بندہ اپنی مصروفیات میں دھستا چلا جائے گا۔ اب کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں مال و دولت اور دنیاوی عہدے اور منصب کی طرف میں راتوں کو نیند نہیں آتی کہ کاش مجھے یہ چیز مل جائے، کاش مجھے فلاں گاڑی مل جائے، کاش میرا ایسا گھر مل جائے، فلاں شہر میں میرا گھر ہو جائے، اتنے بنگلے ہو جائیں، بس میں امیر و کبیر ہو جاؤں، بس یہی فکر ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ان چکروں میں پڑ کر کتنی نمازیں قضا ہوئی، یاد ہی نہیں،
کتنے روزے چھوٹے پتہ ہی نہیں، کہاں کہاں رشوتیں دے کر گناہوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، احساس ہی نہیں، کتنے جھوٹ بول چکے ہیں، پرواہ نہیں، یاد ہی نہیں، سود کی آفت میں پھنس رہے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے کر اپنے لیے جہنم کما رہے ہیں، ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تو خود کو بھول جانا ہے کہ بندہ دن بھر گناہ کرتا رہے اور بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ آج میں نے دن میں کتنے گناہ کیے، آج میں کتنی نیکیوں سے محروم رہ گیا۔ اب یہ تو خود کو بھول جانا ہے، پھر پرواہ ہی نہ ہو کسی چیز کی، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن شروع ہو گیا، بس زندگی کے روز گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں شروع کی ابھی تک کہ اب تک زندگی جو گزری ہے میری نیکیاں کتنی ہیں، میرے گناہ کتنے ہیں، میں نے اب تک اللہ کو راضی کیا ہے نہیں کیا، جب میرا رب اب تک مجھ سے ناراض ہے، اتنی عمر گزر گئی ابھی تک رب کو راضی نہ کر سکا، غفلت میں دن گزر رہے ہیں، اتنی سوچ بھی نہیں آ رہی، یہ بھی خود کو بھول جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو نسی ما قدمت یدہ، ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ اتنے گناہ آگے بھیج چکا ہے، نامہ اعمال گناہوں سے بھر چکا ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں، بھولا ہوا ہے، یاد ہی نہیں کہ میں نے کتنے گناہ آگے بھیجے ہیں۔ یعنی بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ جو اس بات کو بھول جائے کہ آخرت میں میرا گناہوں کا کتنا بڑا ذخیرہ ہو گیا، آخرت میں گناہوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے، نامہ اعمال کے صفحے بھر دیے گناہوں سے، لیکن پھر بھی پرواہ نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یقین مانیے جھوٹ بولتے ہوئے ان کو احساس نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اتنی غفلت آ رہی ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی اسے احساس نہیں ہو رہا کہ میں اس وقت جھوٹ بول رہا ہوں۔ کتنے ایسے جو سارا دن غیبت کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہے کہ میں اس وقت غیبت کر رہا ہوں، میں اپنی نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، میں خود کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہوں غیبتیں کر کے، پرواہ نہیں، بلکہ حالات یہاں تک ہے کہ منہ سے کفر یا کلمے بک دیتے ہیں، لیکن احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں تو ایمان کا سودا کر چکا ہوں، کفر یا کلمہ منہ سے کہہ کے میں تو دار اسلام سے خارج ہو چکا ہوں، پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ یوں مزید غور کیجیے، کتنے ایسے جو نمازیں نہیں پڑھتے لیکن احساس بھی نہیں ہے کہ میری روزانہ اتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اتنے دن ہو گئے، اتنے مہینے، اتنے سال ہو گئے میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اور احساس بھی نہیں۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ ایسے بھی روزے نہیں رکھتے، اور ساتھ احساس بھی نہیں، غفلت میں پڑے، کوئی شرمندگی نہیں، گالیاں بکتے ہیں، کہے لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا نسی ما قدمت یدہ، ان اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی وہ بہت بڑا ظالم ہے کہ جو اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ حدیث پاک میں مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اسے ہر وقت ڈر ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے۔ یہ مومن کی مثال حضور نے بیان فرمائی کہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح تصور کرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے، اور جو منافق ہے اس کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ گویا کہ جو گناہ ہے اس کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی ہے، بس ناک کے اوپر سے گزر گئے، پرواہ نہیں۔ یہ منافق کی مثال ہے۔ اللہ معلوم ہوا گناہ کو معمولی سمجھنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہم غور کر لیں، ہم اپنے اندر جھانک لیں کہ ہم گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، پہاڑ کی طرح سمجھتے ہیں یا معمولی سمجھتے ہیں؟ پرواہ نہیں ہوتی گناہ کر کے ہمارے یہاں، تو یہ معمول کی بات ہو گئی نا، جو گناہ کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مستحبران ہیں، بازاروں میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، گھر گھر گویا کہ شرما گھر بن چکا ہے، فلمیں، ڈرامے، بری گناہوں والی ویڈیوز، موسیقی ہر گھر چل رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں گناہوں کا احساس تک نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندے سے جب گناہ ہو
اور اسے معمولی نہ سمجھے، یعنی اس کو معمولی نہ سمجھے، اس گناہ کو بہت بڑا خیال کرے اور اللہ سے ڈر جائے، تو ایسا گناہ رب کے حضور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ اس کا گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہ کرے اور پھر اس گناہ کو بندہ معمولی سمجھے تو خیر ہے، گناہ ہو گئے، کیا ہوا؟ اس گناہ کو بندہ معمولی سمجھ لے تو وہ گناہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، اس پر شرمندگی نہیں ہوتی، اور جب شرمندگی نہیں ہوگی بندہ گناہ چھوڑے گا نہیں، اس پہ توبہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح خود کو بولنا کیا ہے کہ دوسروں کو سمجھانا، خود کو بھول جانا، یہ بھی صورت ہے خود کو بھولنے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو؟ تو دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود برائیوں میں پھنسے رہنا، یہ بھی خود کو بھولنا ہے۔ صورتحال دیکھ لیں معاشرے میں، آپ نے ایک نظر دوڑا لیں، ہمارے زمانے میں نصیحت کرنے والے زیادہ ملیں گے، آپ کو یوں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھولے ہوتے، نصیحت لینے والے کم ملیں گے۔ اگر ہم کسی کو نصیحت کریں نا، اس کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس کا دل اس سے نصیحت لیں تو اسے بڑا مزہ آتا ہے، بس میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں، یوں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا، بڑا مزہ آئے۔ لیکن جب ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں نصیحت کرنے والا، ہمیں سمجھانے والا، ہمارے ویک پوائنٹس کو، ہماری خامیوں کو ہائی لائٹ کرنے والا، پوائنٹ آؤٹ کرنے والا ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہمیں سمجھانا اچھا لگتا ہے، سمجھنا اچھا لگتا ہے۔ نصیحت کرنے والوں کا تو یہ عالم ہے کہ بالکل چٹا پڑھ ڈالا، جس کو الف با پڑھنا سیدھا نہیں آتا، وہ بھی معاشرے پر تبصرے کر رہا ہوتا ہے، جس کو اپنا کام نہیں کرنا تھا، ابھی مثلاً چائے بنانے والا ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے چائے بنانی نہیں آتی، جو اس کا کام ہے آپ ملک چلانا، اس پہ خوب تبصرے کر لے گا، ملک کو یوں چلنا چاہیے، حکومت کو یوں چلنا چاہیے، ایران کو یوں کرنا چاہیے، امریکہ کو یوں کرنا چاہیے، اپنا کام جو وہ نہیں سکھائے گا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، اپنے کام میں ہزاروں خامیاں ہیں، اب باقی سارے کام ہم سے کروا لیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ پہلے آپ اپنے کام تو ٹھیک کر لو، جو کام کر رہے ہو اس کو سیکھ لو، چائے بنانی سیکھ لو، رکشا چلاتے ہو تو رکشا چلانا پہلے سیکھ لو، اس کے سارے لوازمات ٹریفک کے رولز جو وائلیشن کرتے ہو، یہ سارے معاملات رکشے چلانے والے سے خود چلوا لیں، ویسے مشورے دے کے شباز شریف کو یہ کرنا چاہیے، فیلڈ مارشل کو یہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سارے ارے ہم تب سے خوب کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ کئی ایسے ملتے ہیں دن بھر ان کے منہ پہ الفاظ، گالیاں، برے الفاظ، یہ عادت ہوتی ہے، اور چند منٹ میں وہ بھی 20 نصیحتیں کر جاتے ہیں، جن کی اپنی زبان پہ بات بات پہ گالیاں رہتی ہیں، وہ بھی دن میں 20 نصیحتیں کر جاتے ہیں۔ افسوس ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے مطابق ہمارے یہ انداز ہے، بولے شاہ آسمانی اردیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہوں پڑھے گے، آسمانی اردیاں پڑھنا ہے، اپنی اصلاح نہیں کی، باقیوں کی فکر ہے، یہ بھی خود کو بھول جانا ہے۔ باقی سورہ شمس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے اندر کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے اندر کو پاک نہ کیا، وہ کہتے ہیں نا کہ من کا کیا پھرا، جب پھرا نہ من کا پھر، من کا پھر گیا تو پھر کیا من کا پھر، اپنا اندر نہیں ٹھیک کریں گے۔ کامیابی ہوئی جس نے اپنا اندر ٹھیک کر لیا، جس نے من کا ٹھیک کر لیا وہ سیٹ ہو گیا، اور باقی من کا پھر کر رہے، پھرا نہ من کا پھر، کیا من کا پھر؟ کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ شب معراج ایک قوم کے پاس سے میں گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ ان کی بارشیں کینچیوں سے
کاٹی جا رہی ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. دوسروں کو تو بڑی سیدھی باتیں بتاتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. ایک حدیث پاک میں کہ روز قیامت جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تب اہل جنت جہنم کی طرف جھانکیں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ جہنم میں چلے گئے. کہ تمہاری باتیں نصیحتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے. وہ کہیں گے ہم لوگ تمہیں کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، تم تو ہماری باتیں سن کے جنت میں چلے گئے اور ہم دوزخ میں عمل نہ کرتے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم کی. یہ کافی اپنی فطرت میں نمودی ہے نا. میں آپ یہ پوری کائنات سب کچھ فانی ہے، ہم سب فانی ہیں. ہم سب نے ایک دن مر جانا، ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا. سب نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں میں تھوڑا پکا رہنے کا کوئی بھی نہیں کہتا میں تھوڑا زیادہ رہ لوں گا، 100 سال 150 سال رہ لوں گا، گارنٹی نہیں کسی کے پاس. مگر افسوس ہمیں دنیا یاد رہتی ہے، ہمیں موت بھول جاتی ہے. تو موت کو بھول جانا یہ بھی خود کو بھول جانا. ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو بھول جائیں. ہم عیش و عشرت میں دنیا میں اتنے مستغرق ہو جائیں، اتنے کھو جائیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں، ہم اپنی قبر کو بھول جائیں، تنگ و تاریخ گڑھے کو ہم بھول جائیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا. اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا رکھا تھا. قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا رکھا تھا تو آج ہمیں ان کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. جو دنیا کی اس عارضی زندگی کے دھوکے میں آ کے یہاں کی عیش و عشرت میں کھو جائیں، جو قبر و آخرت کو بھول جائیں، روز قیامت ان کو بھی نظر رحمت سے محروم کر دیا جائے. ایک مرتبہ اسرائیل علیہ السلام کی بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے مسکرائے، پھر تھوڑی دیر بعد رونا شروع کر دیا. اب رب کریم تو سب چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے پوچھا ہے اسرائیل کیوں مسکرائے، کیوں تو روئے کیوں؟ عرض کیا یا اللہ پاک ایک مرتبہ تو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ فلاں عورت ہے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں جب اس عورت کی روح قبض کرنے پہنچا میں نے دیکھا کہ وہ دور ایک ریگستان میں تھی، بیچاری اکیلی تھی، قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بندہ نہیں تھا، اور اس کے پاس ایک دودھ پیتا بچہ تھا. مجھے ترس آیا بھائی روح قبض کر لوں تو اس بچے کا کیا بنے گا، کون اسے پالے گا، کون یہاں سے اٹھائے گا، دودھ پیتا بچہ ہے، بھوک سے ہی مر جائے گا. مجھے بڑا رحم آیا، میں رو دیا. بات حکم تھا، میں نے روح قبض کرنے کی کر لی، بچے کو وہیں چھوڑ دیا. آج اچانک اسی بچے کے بارے میں سوچ کے مجھے رونا آ گیا. مگر کیا بنا مسئلہ سے عرض کیا والد کریم یہ تھی میرے رونے کی وجہ. اب میرے مسکرانے کی کیا وجہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ میں ایک بوڑھے کی روح قبض کرنے گیا. وہ بوڑھا موچی کے پاس بیٹھ کے اپنے جوتے سے کروا رہا تھا، جوتے کا تلوا لگوا رہا تھا اور موچی سے کہہ رہا تھا ذرا ایسا مضبوط تلوا لگانا کہ ڈاکٹر سارے تو چل جائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا چیز دیتے گارنٹی وارنٹی کیا ہے اس کی، ایسا تلوا لگاؤ کہ کم سے کم سال ایک تو چلے نا. میں حیران تھا کہ میں آیا ہوں اس کی روح قبض کرنے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جوتے کا چلوا پورا سال چلے تلوا. مجھے مسکرانا آ گیا، ہنسی آ گئی اس کی بات پہ. اتنا یہ عجیب بولا ہے کہ روح قبض ہونے والی ہے، یہ کہہ رہے سال تک یہ تلوا چلے. اس بات پہ میں مسکرا دیا. اللہ پاک نے فرمایا ملک الموت کہ بے شک جس نے تجھے رلایا ہے اسی نے تجھے ہنسایا ہے. اے ملک الموت وہ بچہ جس پر تو نے رحم کھایا تھا اور تجھے رونا آ گیا تھا، وہ بچہ یہ بوڑھی تھا.
جس نے تجھے رلایا ہے اسی نے تجھے ہنسایا ہے۔ اس بوڑھے نے اتنی لمبی عمر پائی، اتنا بڑا ہوا، اس بڑھاپے کو پہنچا، جس کی لمبی امید دے کر تو مسکرائے۔ یہ بوڑھا کوئی بچا تھا، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی نہ چھوڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہے ضرور۔ ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی کہوں گے، ہم نہیں جانتے موت کب آنی ہے، ہم معلوم نہیں ہے اگلی سانس بھی ہم لے پائیں یا نہیں، ہمیں کل کا سورج دیکھنا نصیب ہوا ہے، کسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر ہماری خواہشیں، ہماری تمناؤں کو دیکھیں، ہماری لمبی امیدوں کو دیکھیں، تو آئندہ کئی سال کی ہم نے پلاننگ کر رکھی ہو کہ بڑا ہونا ہے، شادی بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، گھر بنانا ہے، اتنا مال کمانا ہے، لمبی پلاننگز ہیں، پتہ نہیں یہ ایک لمحے کبھی۔ بڑھاپا اچھا گزارنے کے لیے ابھی سے مال جمع کرنے کی کوشش، اور اتنا جمع ہو جائے پھر بھی ٹینشن کے لیے 2 کروڑ تو ختم ہو جاتا ہے، اس سے کیا بنے گا، اتنا کرنے پھر بھی تھوڑا یہ بھی تھوڑا، پھر بھی ٹینشن ہے کہ مال کی حیثیت ایسی ہے نا کہ یہ ختم نہیں ہوتی۔ بالفرض آپ کروڑوں بھی کما لیں، آپ کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آ جائیں، جس کو مال کی حیثیت ہے اس کو ٹینشن ہی رہے گی کہ نہیں اربوں میں اگر کم شارٹ میں چلا گیا، لیکن بینک کرپٹ ہو گیا پھر کیا ہوگا۔ اس دور میں سب سے مال کمانا آسان کس دور کے اندر ہے؟ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے مانا کروڑوں اربوں کما رہے ہیں، ایک جو کسی نے کامرس کے دیا ہوا ہے، کسی نے اور طریقے سے کوئی سسٹم ہے، گھر بیٹھے بیٹھے کیونکہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اب یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کر رہے ہیں، دنیا بھر سے کمائے مال، سب سے ایزی ہے اس دور میں مال کمانا۔ لیکن جس کے دل میں مال کی ہرس ہے وہ جتنا چاہے کما لے، اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی، اس کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، کہتا حال میں مزید اور آنا چاہیے، جو ہے وہ تھوڑا ہے، مانا 2 کروڑ آنا تھوڑا ہے، مانا جو اربوں میں کما رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تھوڑا ہے، اور آنا چاہیے، مزید آنا چاہیے۔ افسوس، ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی گارنٹی وارنٹی کیا ہے؟ ہمارے تو اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، ایک لمحے کی گارنٹی نہیں ہے، جو چیزیں خریدتے ہیں وہ پڑی رہ جاتی ہیں، ہم دنیا سے چل جاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوائر باکس بنایا، ایک ڈبہ بنایا چوکور، اس کے اندر آپ نے ایک لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر اس ڈبے کے باہر ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ جو ڈبے کے اندر لکیر ہے یہ انسان ہے، اور اس لکیر کے ساتھ جو لکیریں چھوٹی چھوٹی یہ اس کی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، ٹینشنیں، غم، دکھ، اور یہ جو ڈبہ ہے چوکور یہ اس کی موت ہے، اور اس ڈبے کے باہر جو لکیر ہے نا یہ اس کی امید ہے، امید اس کے دلوں میں ڈیرا جمایا ہوا۔ تو انسان جب یہ جو اندر کی 2 لکیریں انسان کے قریب تر کی لکیریں ہیں نا یہ مصیبتیں ہیں، یہ ایک مصیبت سے نکلا دوسری مصیبت میں پھنس گیا، فلاں فوت ہو گیا گھر میں، اس کا غم ختم نہیں ہوا تو فلاں بیمار ہو گیا، اب وہ ٹینشن ختم نہیں ہو، کاروبار میں مسئلہ بن گیا، تندرستی آ گئی، وہ ٹینشن، خود بیمار ہو گیا، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، یعنی ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، نئی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کو آتی رہتی ہیں اور یہ آتی رہے گی جب تک بندہ دنیا میں موجود ہے، اس کو مصیبتیں پریشانیاں آتی رہیں گی، اور جو اسپیئر ڈبہ ہے یہ اس کی موت ہے، اس کے باہر جو لکیریں ہیں اس کی امید ہے، یہ بندہ امیدیں لگائی رکھتا ہے، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، لیکن موت نے اس کو گھیرا ہوا ہے، وہ امیدوں تک بس کا نہیں پہنچ پاتا، موت اسے پہلے دبوچ لیتی ہے، آتے ہوئے اذان ہو جاتے ہوئے نماز، بس اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے۔ تو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، حدیث پاک میں کہ جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں، جو اپنی موت کو روزانہ 20 مرتبہ یاد کرتا ہے اس کو شہداء کے ساتھ اٹھایا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت کا یاد کرنا یہ گناہوں کو زائل کرتا ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو خود کو بھول جانے کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنی اوقات کو بھول جانا، خود کو بھول جانا
ایک صورت ہے اپنی اوقات کو بھول جانا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ ابی بن خلف جو مکے کا ایک بڑا کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس نے ایک دن بوسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس ہڈی کو توڑتا جاتا تھا اور حضور کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگا کہ یہ دیکھیں یہ ہڈی جب بوسیدہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، بھول جائیں گی، کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ باتیں کر رہا تھا، کس بھی آتے کہیں مناظر ہوئی، یہ تو ہڈیوں کی بات کر رہا ہے، تجھے تو ایک گندے کتر سے پیدا کر دیا جب ہم نے، تو یہ تو ہڈیاں ہیں، کیا میں ہڈیوں سے انسان دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ان میں جان نہیں ڈال سکتے؟ تو ہمیں مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایک قطرے سے گوشت اور ہڈیاں جو مالک کریم بنا سکتا ہے، تو وہ اس بری ہڈیوں میں جان نہیں ڈال سکتا، اس سے انسان نہیں بنا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ اپنی تخلیق کو بھول جانا، اپنی ابتدا کو بھول جانا، یہ بھی خود کو بھول جانا ہے کہ بندہ یہ مجھے میری حیثیت بھی کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے۔ جو زیادہ تکبر کرتے ہیں نا، ان کو اصل میں اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنی اوقات کو بھولتا ہے تو پھر وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی ہتھیلی کر دیا اور اس پانی میں ایسے انگلی ٹچ کی، کچھ تری آ گئی۔ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اولاد آدم آپ کو مجھے زونی وقت خلقتک من مثل ہاتھ، کیا تم مجھے عاجز کرو گے حالانکہ میں نے تمہیں اس طرح کے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ ان تم اپنی اوقات کو دیکھو، جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، تم دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے، بندہ کیسا زندہ ہوگا دوبارہ روزے قیامت؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی اپنی پہلے ویلیو دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اپنی ابتدا دیکھو، اپنی موجودہ حالت دیکھو، اپنی انتہا دیکھو۔ ایک گلا ہوا سڑا ہوا مردہ اور خود کو سمجھ لو میں بدل کیا چیز ہوں۔ اور فرعون کو دیکھیے نا، فرعون کیا تھا؟ مٹی کا بنا وہ بندہ ہی تو تھا جسے اللہ نے قطرے سے انسان بنایا تھا۔ اور بندہ جب اپنی اوقات بھول گیا، فرعون جب اپنی اوقات بھول گیا، کہتا ہے جی انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اور پھر اس بکواس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ پاک نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ہم جب کبھی اوقات بھول جاتے ہیں پھر یہ حال ہوتا ہے، ہم تکبر میں پڑ جاتے ہیں، ہم خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں یہ۔ تو جب آدمی تکبر میں پڑ جائے تو سمجھ لے کہ بندہ اپنی اوقات بھول گیا۔ پھر آقا نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں تو رائی کے کیا، ہر بندے میں ایسی اکڑ ہے کہ میں یہ، کوئی ہمیں تو کر کے دیکھو تو صحیح نا، ایک گالی دے تو صحیح نا، پھر ہم دیکھتے ہیں ہاتھ پکڑ کبھی ہوتے ہیں جیسے کوئی ہمارا بٹن ہمارے کسی اور کے ہاتھ میں، ایسے لگتا ہے کہ ہمیں غصہ چڑھانا، ہمیں کچھ کرنا، ہمارا کنٹرول ہم نے اوروں کو دیا ہوا ہے، جیسے ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، جب کچھ آئے ہمیں غصہ دلا دے، جب کچھ آئے ہمیں کچھ کر دے۔ اب کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہیے، کسی کے غصہ دلانے پہ غصے نہیں ہونا چاہیے، اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہو۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں خود کو یاد رکھنا چاہیے۔ خود کو بھولنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنی اہمیت کو بھول جانا، اپنی اہمیت کو بھول جانا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ سونا کوڑیوں کے بعد سستا بیچ دیتا ہے، جیسے آج سونے کا ریٹ ہے 4,35,000، اب 4,35,000 کی بجائے وہ 2 لاکھ میں بیچ دیتا ہے، 1 لاکھ میں بیچ دیتا ہے۔ اسے بیوقوفی کہیں گے نا، یہ آج کا ریٹ تھا اتنا، انہوں نے سونے کو اتنا سستا بیچ دیا، اس کا مطلب وہ سونے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا، سونے کی اس کو ویلیو نہیں پتا، اس کی اہمیت نہیں پتا۔ تو ایسے ہی جب بندہ اپنی اہمیت بھولتا ہے تو یہ بھی خود کو بھولنا ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان جب وہ انسان ہو، انسان کی کیا قیمت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ پاک نے ان سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لی ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو ہماری جان کی کیا ویلیو ہے، ہمارے مال کی کیا ویلیو ہے؟ جنت۔ ہم اتنا سستا بیچ رہے ہیں، ان کو اتنا سستا بیچ رہے ہیں۔ ہمارے خالق نے ہماری اتنی اہمیت لگائی ہے، ہماری اتنی قیمت لگائی ہے،
اور کیا قیمت لگائی ہے؟ جنت. اب سوچیے ہم کتنے قیمتی ہیں. حدیث پاک ہے کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، چابک رکھنے کی جگہ تقریباً کتنا ہے؟ 2 فٹ میں آ جائے گا. جنت کی 2 فٹ کی جگہ یہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. اس دنیا کی جگہ، یہ دنیا 51 کروڑ مربع کلومیٹر، 51 کروڑ مربع کلومیٹر یہ زمین، یہ دنیا پلس دیگر کائنات، اور اتنی بڑی کائنات کہ جو ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے، ان سب سے بہتر ہے اتنی 2 فٹ کی جگہ. جنت اتنی قیمتی ہے. تو سوچئے ہم کتنے قیمتی ہیں. ہم نے اپنی اس اہمیت کو بلا دیا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بندہ ریلز، آج کل اکثر لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اس کے سائڈ افیکٹ بہت سارے ہیں. اس سے فوکس ختم ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل، دماغی امراض، چیزیں شارٹ. ہم جو شارٹ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، جو لمبی ویڈیو وہ نہیں دیکھتے. ریلز ہوتی ہیں وہ 20 سیکنڈ کی، ریلز دیکھتے جائیں گے، وہ چلاتے جائیں گے. اب اس میں گھنٹوں گزر جائیں گے. 30 سیکنڈ کی ایک ریل ہے. بالفرض ہم نے ایک ریل دیکھی، اگر ایک پہ کوئی اتفاق نہیں کرتا، ایک پہ اتفاق نہیں ہوتا، مطلب کئی ریلز دیکھتے ہیں. ابھی یہ آ گئی، آگے خبریں آ گئی، آگے کچھ اور آ گیا، آگے کچھ اور آ گیا، اور پورا ذہن ہی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ فوکس ہی ختم ہو گیا. ہر 30 سیکنڈ بعد چیز ہی بدل گئی، ٹاپک ہی بدل رہا ہے. تو اب ریلز بالفرض ایک ریل دیکھی 30 سیکنڈ کی، اور دوسرا درود پاک جو ہم نے شروع میں بھی سنا، صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پہ رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. اب یہی درود پاک 30 سیکنڈ میں، حالانکہ 1 سیکنڈ میں ایک بار ہم پڑھ سکتے ہیں، 2 سیکنڈ پڑھ سکتے ہیں، بالفرض ہم 30 سیکنڈ میں آرام سے بھی پڑھے نا 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد. 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو 70 دروازے رحمت کے کھلتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے سے. تو کتنے 30 سیکنڈ کے اندر 700 دروازے کھول دیے، اور کتنے گناہ معاف ہوئے اسی 30 سیکنڈ کے اندر. ہم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو 100 گناہ بھی معاف ہو گئے، 100 درجات بھی بلند ہو گئے. حالانکہ جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا، اتنا ڈفرینس ہے 2 درجوں میں کہ جیسے ہم زمین سے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، اتنا بڑا ایک درجہ ہوگا. تو یہاں ہم نے 1-2 سیکنڈ کے اندر درجہ، ایک درجہ نہیں 100 درجے بلند کر دیے. یعنی اتنا ہمارا ٹائم قیمتی ہے، اتنے ہم قیمتی ہیں کہ ہم بہت کچھ پا سکتے تھے، لیکن ہم اپنے اس ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں، ریلز میں ویسٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ضائع کر رہے ہیں کئی گھنٹے. ایک ایوریج بندہ 5-6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ روزانہ. ہم ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اتنی خطرناک ایڈکشن ہے یہ سوشل میڈیا کی، اس سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور بندہ پہ اس نشے کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کی حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے. ایسا خطرناک نشہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے آپ کو کتنی کم قیمت میں بیچ رہے ہیں. ہماری قیمت تو جنت تھی، جنت کے محلات تھے، اور جنت کی 2 فٹ کی جگہ ہم نے سنا کہ اس 51 کروڑ مربع کلومیٹر کی زمین سے زیادہ بہتر ہے، اور اس پوری ہزاروں نوری سال پر پھیلی ہوئی اس یونیورس سے زیادہ قیمتی ہے 2 فٹ کی جگہ. ہمیں تو جنت کے محلات کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں اور مالوں کے بدلے میں تمہیں جنت دی. تو وہ قیمت برائے 2 جہانے، چاہے کنم قیمت خود نہ بھی جانے، کہ تیری قیمت تو 2 جہان سے زیادہ ہے اور تو نے اپنی قیمت ہی نہیں جانی. یہ ہے خود کو بھول جانا، خود کی اپنی اہمیت کو نہ سمجھنا کہ ہم کتنے قیمتی ہیں، ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے اور ہمارا مال کتنا قیمتی ہے. ہم ان چیزوں پہ مال لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ الٹا ہمیں جہنم ملنی ہے، الٹا گناہ مل رہے ہیں، ایمان ضائع ہونا ہے. وہاں مال نہیں لگاتے جہاں ہمیں جنت مل رہی ہے. جھولے کی جھولے میں ہمیں ڈالتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کم ہو جائے گا، اس سے 100 روپیہ نکال دوں گا. اس کے بدلے تو جنت مل رہی ہے، جنت کے محلات مل رہے ہیں. جو مسجد کی ایک اینٹ لگائے گا اس کے بدلے جنت میں گھر ملتا ہے. اب اتنا قیمتی گھر تھوڑے سے پیسے لگا کے مل جائے تو کتنے گھر لینے چاہیے. اللہ رب العزت فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان بھی سماعت فرمائیں.